سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضى له اللہم صل علی سیدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نہایت ہی معزز و محترم عزت مآب لائق ست تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور مبارک جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ تعالی جمعے کے اجتماع میں ہم شریک ہیں۔ ایک مثال بیان کی جاتی ہے، خوبصورت مجمع موجود ہے، باہر سے چند دوست آئے، انہوں نے دیکھا جمعہ پڑھنے والے نیک لوگ، اللہ کے پیارے لوگ موجود ہیں، خوش ہو گئے، انہوں نے سخاوت کی، ہر ایک کو 1000 روپیہ عطا کیا، واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑا سخی آیا، اس نے دیکھا ماشاءاللہ جمعہ ہو رہا ہے، نیک لوگ موجود ہیں، اس نے ہر ایک کو
70 ہزار دیے۔ علماء فرماتے ہیں پہلے دوست جو آئے تھے جنہوں نے 1000 روپیہ دیا تھا ان کو 11 مہینے کہا جاتا ہے، اور ایک سخی جس نے آ کے ہر ایک کو 70 ہزار دیے اس اکیلے کو رمضان کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی بڑی فضیلتیں ہیں، رمضان المبارک کی بڑی عظمتیں ہیں، رمضان المبارک کی بڑی شانیں ہیں۔ صرف عطا کرنا، رزق میں اضافہ کرنا، دعاؤں کی قبولیت ہونا، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن دوسری طرف رمضان المبارک کی ایک بڑی خاصیت بھی ہے۔ وہ خاصیت کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرنے والے، آقا کریم نے فرمایا ایک نماز ادا کی، دوسری نماز ادا کی، کبائر سے بچتے رہے، دوسری نماز پہلی نماز کے درمیان سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا ایک جمعہ ادا کیا، دوسرا جمعہ ادا کیا، اس دوسرے جمعے نے پہلے جمعے کے درمیان جتنے گناہ تھے سارے کے سارے گناہوں کو ختم کر دیا ہے۔ اسی طرح آقا کریم نے فرمایا جمعے کے بعد رمضان کا مہینہ آ گیا، بندہ کبائر سے بچتا رہا، فرمایا ایک رمضان سے لے کے دوسرے رمضان تک جتنے گناہ ہوں گے دوسرا رمضان پورے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ ایک ہے رمضان کا ملنا اور ایک ہے رمضان والے اعمال کرنا، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ رمضان اتنی برکت والا، روزہ وہ الگ عبادت ہے، نماز تراویح اس کا ثواب الگ ہے۔ صرف رمضان کی یہ شان ہے کہ اللہ کریم رمضان کی ہر رات اپنے کئی بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور یہ صرف ایک رات کی بات نہیں، تاک رات کی بات نہیں، رمضان کی ہر رات اللہ کریم اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ کنز العمال کی حدیث پاک ہے، فرمایا گیا جس کا جمعہ اچھا گزرا، جس نے جمعے کا دن اچھے انداز سے گزارا، اس کی برکت یہ ہوگی آنے والا پورا ہفتہ اچھا گزر جائے گا۔ اور فرمایا اسی طرح جس نے رمضان کا مہینہ اچھا گزار دیا، آنے والا پورا سال اسے نیکیوں کی توفیق مل جائے گی، آنے والا پورا سال بھی اچھا گزر جائے گا۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں آنے والا پورا سال یہ رمضان اس کا نمونہ ہوتا ہے۔ جس طرح تم چاہتے ہو آنے والا سال گزرے، رمضان تم گزارو، اس کی برکت یہ ہوگی آنے والا پورا سال نیکیوں کی سعادت ملے گی، برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو رمضان معمولی نہیں، بڑی عظمتوں والا، بڑی شانوں والا اور بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ ایک اور جگہ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ صاحب نگاہ بزرگ تھے، صاحب علم بزرگ تھے، بڑی پتے کی بات فرمائی، فرمایا اے کاش پورے سال کو رمضان سے وہ نسبت ہوتی جتنی دریا کو سمندر سے ہوتی۔ کہاں دریا اور کہاں سمندر ہے؟ سمندر سینکڑوں دریا اپنے اندر سمو لیتا ہے، سینکڑوں دریاؤں سے بڑا ہے۔ فرمایا پورے سال اور رمضان میں اتنا فرق ہوتا جتنا دریا اور سمندر میں ہے، لیکن کہتے ہیں ہم نے غور کیا ہمیں تو اتنا
اتنا بھی فرق نظر نہیں آیا۔ رمضان سمندر سے بھی زیادہ پورے سال سے فرق کرنے والا، یہ رمضان اتنی عظمتوں والا، شانوں والا ہے، اور رمضان کس عمل کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیاں ہیں جنہیں حج کا بڑا شوق ہے، دعائیں کرتی ہیں اے اللہ حج کی توفیق عطا فرمایا۔ بخاری کی حدیث پاک ہے، جب حج کے ایام آئے انہوں نے شوہر سے کہا آپ حج پہ جانے والے تو مجھے بھی ساتھ لے جائیے۔ شوہر نے کہا سواری نہیں، وہ جو اونٹ تھا وہ میں صدقے کی نیت کر چکا ہوں، اب سواری کا انتظام نہیں، چنانچہ اکیلا شوہر چلا گیا۔ حج ہو گیا، حج سے واپس آیا، اس خاتون کے دل میں حج کا بڑا شوق تھا، بڑی محبت تھی، واپس آئے حج سے آقا کریم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ حج کی بڑی تمنا تھی، بڑا شوق تھا، لیکن سواری نہیں تھی، جا نہیں سکی، ایسے ایسے میرے خامند نے کہا۔ آقا کریم نے بلایا، انہیں سمجھایا، اور اس کے بعد کیا کہا، الفاظ سننے والے، فرمایا حج تو گزر گیا، حج کے دن تو چلے گئے، اب میں اللہ کا نبی تمہیں فرماتا ہوں رمضان آنے والا ہے، رمضان کے مہینے عمرہ کر لینا، رمضان کے مہینے تم جا کے عمرہ کر لینا۔ تو رمضان کے مہینے عمرہ کرے گی، اللہ صرف حج نہیں بلکہ میں مصطفیٰ کے ساتھ حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ رمضان عمرہ تھا، عمرے کو حج تک لے گیا، اور صرف حج نہیں، حج کو بھی مصطفیٰ کے ساتھ حج کرنے کا ثواب دے دیتا۔ یہ رمضان کی فضیلت ہے۔ اسی طرح باقی اعمال کو سمجھنا چاہیے، رمضان میں کی جانے والی ایک ایک نیکی معمولی نہیں رہتی، گویا زمین سے آسمان تک چلی جاتی ہے۔ دو جہاں ہیں، تیسرا جہاں بھی ہے، لیکن ایک دنیا اور ایک قبر ہے۔ دنیا میں عملوں کے آگے پردے ہیں، نماز ادا کی، ہمیں نہیں پتا چلا کہ نماز کا وہ کتنا ثواب ہے، بس پتہ ہے کہ نماز ادا کرو ثواب ملے گا۔ عمرہ کیا، ہمیں نہیں پتا چلا عمرہ کرنے کا کتنا ثواب اور کیا ملتا ہے۔ اسی طرح صدقہ خیرات کیا، ہمیں نہیں پتا چلتا صدقہ خیرات کرنے سے کیا ملا، ہم صرف ثواب کو سمجھتے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے چونکہ ثواب نظر نہیں آتا، اس لیے بس سمجھتے اتنا ثواب مل گیا، اتنا ثواب مل گیا۔ فوت شدگان، مرنے والے چونکہ اگلے جہاں میں چلے جاتے، اب وہ نیکیاں نہیں کر سکتے، لیکن نیک اعمال کا ثواب دیکھتے ہیں، نیکیوں کی جو جزا ملتی ہے مرنے والے انہیں دیکھ لیتے۔ نمازیں پڑھی تھی، یہ سامنے آ گئیں، روزے رکھے تھے، یہ مل گیا، صدقہ خیرات کیا تھا، اس کا یہ اجر مل گیا۔ اب توجہ سے سننے والی بات ہے، امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں اگر مرنے والوں کو، فوت شدگان کو، جنہیں سارے اعمال دکھائی دیتے ہیں کس شکل میں کیا ملا، مرنے والوں کی اگر کوئی ایک خواہش پوچھی جاتی کہ اے اللہ کے بندو تم بتاؤ، اگر تمہاری کوئی ایک تمنا پوری کریں، ایک خواہش پوری کریں تو کیا چاہو گے؟ امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میں یقین سے کہتا ہوں اگر مرنے والوں سے پوچھا جائے تم کیا چاہتے ہو تو مرنے والے بلا جھجک یہی تمنا کریں گے، اے کاش رمضان کا ایک دن اور نصیب ہو جائے، ایک دن رمضان کا دنیا میں مل جائے۔ یہ اتنا قیمتی دن ہوتا ہے کہ قبر والے بھی رمضان کی تمنا کیا کرتے ہیں۔
تو یہ رمضان اتنی فضیلت والا، اتنی عظمت والا، اتنے احترام والا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق کیا فرمایا؟ اندازہ لگائیے، وہ کسی عالم دین کی بات ہو اور مقام ہے، کسی مفتی صاحب کا کہنا ہو اور ہے، کسی شیخ الحدیث کا کہنا ہو وہ اور بات ہے، کہنے والے امام الانبیاء، کہنے والے اللہ کے محبوب جو اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے بولا کرتے ہیں، آپ کہنے والے۔ اور آقا کریم نے یہ جملہ باقی اعمال کے بارے میں نہیں کہا، حج بھی ہے لیکن آقا نے جملہ نہیں فرمایا، زکوٰۃ بھی ہے، آقا کریم نے یہ جملہ زکوٰۃ کے بارے میں نہیں فرمایا، صدقہ خیرات بھی ہے لیکن آقا کریم نے یہ جملہ صدقہ خیرات کے بارے میں نہیں کہا۔ دیگر اعمال ہیں، آقا کریم نے ان اعمال کے بارے میں نہیں کہا، صرف رمضان کے بارے میں کہا۔ اور یہ روایت ملتی ہے رمضان کے بارے میں امام الانبیاء کیا فرماتے ہیں، جن کے بارے میں محدث وقت فرمایا کرتے ہیں کیا کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، مصطفیٰ کی زبان سے نکلی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ وہ کیا جملہ جو رمضان کے بارے میں فرماتے ہیں، آقا کریم نے فرمایا یہ ساری فضیلتیں بیان کر دی، ثواب فرض کے برابر، فرض 70 گنا، گناہوں سے معافی، جہنم سے آزادی، دعاؤں کی قبولیت، رحمتوں کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے۔ اللہ کریم روزانہ نزول اجلال فرماتا، یہ ساری باتیں بتانے کے بعد بھی مصطفیٰ نے فرمایا اے کاش اللہ کے بندوں کو اگر رمضان کی حقیقت پتہ چل جائے، رمضان کا پتہ چل جائے کہ رمضان ہے کیا، تو میری امت تمنا کرتی اے کاش پورا سال ہی رمضان ہو جاتا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے یہ رمضان کی کہ ہر کوئی تمنا کرتا۔ اس کا مطلب ہے ہمیں جو رمضان کے بارے میں پتہ ہے وہ بھی صحیح ہے، لیکن رمضان کی عظمتیں کچھ اور بھی ہیں، وہ قیامت کو نظر آئیں گی کہ رمضان کے مہینے اللہ کریم نے کیا کچھ برکتیں عطا فرمائی۔ اب مجھے بتائیے رمضان اپنے اندر کتنی طاقت رکھتا ہے، رمضان اپنے اندر کتنی قوت رکھتا ہے۔ اس سے پہلے ایک مثال ہے، حج ہر سال ہوتا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا، قیامت تک انشاءاللہ ہوتا رہے گا، لیکن ایمان والے کے لیے ہر سال حج ضروری نہیں، بلکہ زندگی میں ایک حج کر لیا وہ حج فرض ادا ہو گیا۔ اب باقی زندگی وہ حج نہ بھی کرے اسے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، فریضہ ادا ہو گیا، اگر حج کرے گا ثواب ملے گا، برکت ملے گی اور اجر ملے گا، لیکن فرض ادا ہو گیا۔ 30 سال کی عمر میں حج کیا، 35 سال کی عمر میں بھی حاجی کہلائے گا، 30 سال کی عمر میں حج کیا، 40 سال کی عمر میں بھی حاجی کہلائے گا، 30 سال کی عمر میں حج کیا، 40 سال کی عمر، 50 سال کی عمر میں بھی حاجی کہلائے گا۔ ایک حج کیا 50 سال کی عمر میں بھی حاجی ہے، حج جدا نہیں ہوگا، حج ہے ہی اتنی فضیلت والا۔ اب ذرا دل تھام کے سنیے گا، محبت سے سنیے گا، پیار سے سنیے گا۔ علماء فرماتے ہیں یہ تو اللہ کا کرم ہے، اس نے ہر سال ہمیں رمضان عطا کر دیا۔ اگر کبھی زندگی میں صرف ایک رمضان ملتا، ہم رمضان میں اللہ کی برکت سے توقع کرتے ہیں کہ زندگی کا ایک رمضان بھی بندے کی بخشش کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ یہ وہ رمضان ہے، یہ وہ عظمتوں والا مہینہ ہے جو صرف ایک نہیں ملا، اللہ کریم ہر سال عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم
ہمیں رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ کریم نے ایک رمضان اور عطا فرما دیا ہے۔ اللہ کریم ہم تمام کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا جب حسن تھا ان کا جلوہ نمانوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نمانوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم، جب حاضر خدمت تھے ان کے ابو بکر عمر عثمان و علی، جب حاضر خدمت تھے ان کے ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، دربار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم، چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، سردار کا عالم کیا ہوگا۔
جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم اس در کے گدابر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی اس در کے گدابر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی محتاج کا جب یہ عالم ہے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا مختار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم اللہ غنی سبحان اللہ کیا خوب ہے روضے کا نقشہ اللہ غنی سبحان اللہ کیا خوب